الحمد لله. الحمد لله وكفى. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وربطنا على قلوبهم और हमने उन नौजवानों के दिल पर गिरा लगा दी इज़ क़ामू फ़क़ालू जब वो बादशाह के दरबार में खड़े हुए तो कहने लगे रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द, हमारा रब आसमानों और जमीन का रब है। लन नदउअ मिन दूनिही इलाहा, हरगिज़ हम नहीं पुकारेंगे उस जात के सिवा किसी इलाह को। लक़द क़ुलना इज़न शतता, अलबत्ता तहकीक
اس وقت جب اس بات کے علاوہ کوئی ہم کہیں تو ہم نے حد سے تجاوز کیا ہے۔ ہؤلاء قومنا، یہ ہماری قوم ہے، اتخذوا من دونہ آلہہ، انہوں نے اس ذات کے سوا کئی الہ، کئی معبود بنا لیے ہیں۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں وہ لاتے ہیں ان معبودوں کے اوپر کوئی واضح دلیل۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، پس کون ہے سب سے بڑا ظالم اس شخص سے جو اللہ تعالی پر جھوٹ باندھتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل صد احترام و اکرام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوانوں، قرآن مجید فرقان حمید سے جمعۃ المبارک کی اس نشست میں 15ویں پارے میں سے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 14 اور 15 دونوں آیات تلاوت کی ہیں، اور ان دونوں آیات کا ترجمہ آپ لوگوں کے گوش گزار کر دیا ہے، آپ لوگوں کو سنا دیا ہے۔
جمعۃ المبارک کے یہ بیانات سورۃ الکہف کے ارشادات و فرمودات، اس کا ماحاصل اور لب لباب ہیں۔ سورۃ الکہف کو آسان اور مختصر انداز میں جمعۃ المبارک کی ان نشستوں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تاکہ آپ کو اللہ کی کتاب قرآن مجید سمجھ آ جائے اور اندر یہ شوق پیدا ہو، یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہمارا جینا مرنا، اوڑھنا بچھونا، رہنا سہنا وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ رہے گا۔ اگر یہ زندگی کا حصہ بنا لیں، صبح شام دن رات کتاب اللہ کو پڑھیں، کتاب اللہ پہ عمل کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھیں، دنیا میں بھی زندگی باعزت ہے اور آخرت میں بھی زندگی باعزت ہوگی۔ اور جس جس نے کلام اللہ کو، سنت رسول کو چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا ہے، وہ سمجھ لیجئے دنیا بھی اس نے برباد کر دی ہے اور آخرت بھی اپنی برباد کر لی ہوئی ہے۔ جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، اس ماحول میں ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں اور کیے ہیں کہ ہمیں اصل چیز کی فکر بھول چکی ہے۔ ہم نے اور فکریں پال لی ہوئی ہیں جن کے ساتھ ہم نے اپنا اوڑھنا بچھونا مرنا جینا بنا لیا ہے۔ بچہ جو ہی ہوش سنبھالتا ہے، ہمیں اس کے اخلاق، اس کی تربیت اور اس کے باشرع انسان بننے کی فکر نہیں رہتی، الا ماشاء اللہ۔ کثرت کو فکر یہی ہوتی ہے جب وہ چلنے پھرنے کے قابل، بولنے چالنے کے قابل ہو جاتا ہے تو ہر ایک کے دل و دماغ میں، عالم ہو، پیر ہو، فقیر ہو، درویش ہو، عام انسان ہو، مقتدی ہو، دین والا ہو، دنیا والا ہو، اس کے دماغ میں ایک ہی بات چلتی ہے، اس کو اسکول میں کب بھیجنا ہے۔ یہ فکر اس کے دماغ کو لگی ہوئی ہے۔ ابھی وہ صحیح سنبھلتا ہی نہیں ہے، 4 سال کا ہے، 3 سال کا ہے، تو ہم نے اپنی جان چھڑانے کے لیے اسے سکول کے حوالے کر دیا ہے، پیسے دے رہے ہیں اور وہی اس کے لباس بھی بدل رہے ہیں، وہی اس کی غلاظتیں بھی صاف کر رہے ہیں،
اور وہ اس کو دے کیا رہے ہیں؟ جو جہان کی بے حیائی، ڈانس، گانا، ناچ، لڑکیوں لڑکوں کا اختلاط، شرم و حیا کا خاتمہ، یہ اس کے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ حالانکہ 6 سال تک کم از کم بچے کو گھر سے نہیں نکالنا چاہیے۔ 6 سال تک بچے کو گھر میں ہی، اور گھر بھی وہ ایسا نہ ہو کہ جہاں نماز بھی نہ ہو، جہاں ہر وقت صبح و شام ٹی وی چل رہا ہے، کیبلیں چل رہی ہیں، ہر ایک کے بار موبائل اور بدماشی چل رہی ہے، وہ گھر نہیں ہونا چاہیے۔ گھر ہونا چاہیے جہاں صبح و شام قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، جہاں 5 نمازیں پڑھی جاتی ہیں، جہاں ادب و آداب بتائے جاتے ہیں۔ اب 6 سال کا بچہ جب یہ دیکھتا ہے نا کہ میرا والد کبھی سیدھا کھڑا ہوتا ہے، کچھ پڑھتا ہے، کبھی رکوع میں جا رہا ہے، کبھی سجدے میں بیٹھ رہا ہے، کبھی تشہد میں جا رہا ہے، جب وہ دیکھتا ہے رکوع، سجود، تشہد، قیام، تو وہ پھر سوال بھی کرتا ہے، پوچھتا ہے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ اب جو چیز اس کے دماغ میں پکی ہونی ہے نا، وہ اس کی قبر تک جانی نہیں ہے اس کی۔ اگر اس وقت وہ ماحول دیکھے گا ناچ گانے والا، تو وہ بڑا ہو کے جہاد تو نہیں کرے گا۔ نماز کی طرف آنا ہو، قرآن کی طرف آنا ہو، مسجد کی طرف آنا ہو، تو وہاں تو ایک بندہ نظر آئے گا آپ کو کہیں گلی میں، وہ بھی بیچارہ بوڑھا، وہ تو لڑکھڑاتا کہیں مسجد میں آئے گا عام روٹین میں۔ اور جہاں کہیں گانا بجانا ہو، بدماشی کی محفل ہو، وہاں لائنیں لگی ہوں گی، ٹکٹ لے لے کے لوگ دوڑیں گے تو بھاگیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بچپن کی تربیت کے اثرات ہوتے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد بہت بڑے آدمی، اور انڈیا کے اندر جتنا تعلیم کا نظام ہے سب کا سب اس بندے کا بنایا ہوا ہے۔ خود وہ ایک تفسیر بھی لکھی ہے، ترجمان القرآن، اردو کا بہت بڑے ادیب تھے، عالم بھی تھے، اور اللہ نے فہم و فراست بھی دی تھی۔ وہ خود یہ بات کہتے ہیں، ہمارا گھرانہ دینی گھرانہ تھا، میں چھوٹا سا تھا، میرے والد مجھے نہیں اٹھاتے تھے تہجد کے وقت، نماز کے وقت تو اٹھاتے تھے، تہجد کے وقت نہیں اٹھاتے تھے میرے والد۔ پر جب وہ اٹھتے تو ذرا 600 کمرہ تو تھا نہیں، ایک ہی کمرہ تھا، وہ اٹھتے تو ہلچل میں ہم بھی اٹھ جاتے۔ میرا والد تہجد جب پڑھتا تھا نا، مجھے کچھ نہ کچھ نیند ہوتی تھی، کچھ میں جاگ رہا ہوتا تھا، بین النوم والیقظہ، بیداری اور نیند کی کو درمیانی ہی کیفیت ہوتی تھی، تو میں بھی بیٹھ جاتا، یوں دیکھتا رہتا والد کیا کرتا ہے، لمبا قیام، پھر رکوع لمبے، پھر سجدے لمبے، پھر وہ ہاتھ اٹھاتے اور رو رو کے دعائیں کرتے، ان کے آنسو بہتے ہوتے، میں دیکھ رہا ہوتا۔ لیکن میں کبھی کبھار ساتھ کھڑا ہو جاتا، وگرنہ میں بیٹھا رہتا، چپ کر کے دیکھتا رہتا والد کیا کرتا ہے میرا۔ جو ہی کچھ شعور آیا، ہوش سنبھالی نا میں نے، مجھے سمجھ آئی یہ کوئی قیمتی چیز ہے۔ نیند قربان کرنا وہ تو بڑا مشکل ہوتا ہے، اور جو بندہ نیند قربان کر کے رات کے آخر حصے میں تنہائیوں میں اس ذات کے سامنے نظر ہو جائے جو ذات نظر آتی نہیں ہے،
اس کے دربار میں کھڑا ہو جائے۔ کچھ مجھے بھی شعور آ رہا تھا، پھر جب میں نے ہوش سنبھالی، مجھے پتہ لگا، میں نے دین پڑھا، مجھے پتہ لگا، پھر میں نے تہجد شروع کی۔ خود یہ لکھتے ہیں، مجھے وہ لذت، وہ سرور آتا تھا تہجد کے اندر، اس قیام کے اندر، میں بھی روتا، اپنے رب کے سامنے التجائے کرتا۔ وہ باتیں جو میں کسی سے نہیں کر سکتا تھا، وہ کس سے کرتا تھا؟ اپنے رب سے کرتا تھا۔ نہ میں وہ باتیں اولاد سے کر سکتا تھا، نہ وہ بے قراری اور غم کسی کو بتا سکتا تھا، میں وہ اپنے رب کے سامنے التجائیں ڈالتا تھا، روتا تھا۔ کہتے ہیں بعض اوقات مجھے یہ کیفیت مجھ پہ طاری ہو جاتی کہ میں رب کو اپنے سامنے دیکھتا تھا۔ یہ کیفیت میرے اوپر بعض اوقات طاری ہوتی کہ میں رب کو بالکل اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا، وہ کیفیت مجھ پہ آتی، پھر میں سجدے میں پڑ جاتا، پھر میں رونا شروع کر دیتا۔ یہ کیفیت میں زور دیتا ہوں والدین کے اوپر، ماں باپ کے اوپر، گھر کا ماحول اچھا کرو، وہاں نوافل، نماز، قرآن پڑھو، تاکہ نسل دیکھے کہ ہمارا باپ یہ کرتا تھا، ہماری ماں یہ کرتی تھی، ہمارے بہن بھائی یہ کرتے تھے، اور وہ بھی کریں۔ انشاءاللہ میرا اللہ ضرور ان کے دل میں وہ روشنی، وہ بصیرت رکھ دے گا جو رب نے قرآن میں رکھی ہوئی ہے۔ لہٰذا اسی چیز کے پیش نظر میرا بھی ہمیشہ نقطہ یہی رہتا ہے، میں آپ لوگوں کو، جو آپ لوگ قیمتی وقت نکال کے آتے ہیں، کیونکہ اب وہ دور ہے، وہ زمانہ ہے، وہ وقت ہے جس میں ہر بندہ جلدی کے چکروں میں ہے، تیزی، فٹافٹ یہ چیز ہو، جلدی ہو، اور پھر اتنی تیزی ہے کہ وہ دوسرے سے بھی پوچھتا ہے تم کہاں جمعہ پڑھتے ہو، وہ پوچھتا ہے دوسرے سے تم کہاں تراویح پڑھتے ہو، تو وہ کہتا ہے کہ ہم تو ماشاءاللہ جی جاتے ہیں، اللہ کا قرآن سنتے ہیں، اور ہم تو لگ بھگ 3 بجے کے قریب واپس آتے ہو، تو آڈا بیڑا تر جائے، ہم تو یہ بالکل ساتھ مسجد ہے جی، جس ٹائم انج اذان ہوندی ہے دوسری تے نال خطبہ ادھا ادھا ہوندا ہے، اسی مار دے ہیں چھال تے بھج کے اتھے امام صاحب بالکل سدھے ہو رہے ہوندے نے تے اسی بھی نال رل جانے ہاں، 2 ٹکراں اسی بھی مارنے ہاں، 2 ٹکراں وہ بھی مار دے نے، تے چلو اپنے اپنے گھراں دے وچ کڈی موج سانو، ایویں اڑیکے لگے ہو تسی کیڑے۔ ہاں جس کو نہ پتا ہو اور کوئی بتا دے، ایک بار آ تو صحیح نا، اللہ کا قرآن سن تو صحیح، اس کے بعد مرضی تمہاری آنا یا نہ آنا۔ پھر جس کے اندر کچھ نہ کچھ روشنی ہوتی ہے نا، اللہ اس کا چراغ مکمل روشن کر دیتا ہے، اور جس کے اندر نہیں ہوتی وہ انہی چکروں کے اندر، جمعے کی یوں رسوائی، نمازوں کی رسوائی، دین کی رسوائی، قرآن کی رسوائی، انہی چکروں میں رہتا ہے اور اپنا وقت گزار دیتا ہے۔ اس لیے میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ میں جتنی بھی زندگی کی سانسیں ہیں، میرا اللہ توفیق دیتا رہے، میں آپ کو وہ بھولی ہوئی بات یاد کروا دوں جو بات میرے رب نے اپنی کتاب قرآن میں، کلام اللہ میں ذکر کی ہے، میں وہ بات آپ تک پہنچا دوں، جو نبیوں نے مارے کھا کھا کے قوموں سے وہ باتیں سنائی انہیں، اور جو نبیوں کے ماننے والے ہیں اصحاب، انہوں نے مارے کھا کھا کے لوگوں کو وہ باتیں پہنچائیں۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو وہی باتیں سناؤں جو اللہ کی کتاب کی باتیں ہیں۔ رب العالمین ہر بندے کو اس کی حیثیت کے مطابق نوازتے ہیں۔
جو رب نے وہ برتن رکھا ہے نا، جتنا اس کا برتن ہے، دل و دماغ کا برتن جتنا اس کا ہے، رب اسی کے مطابق اس برتن کے اندر حصہ ڈال دیتا ہے جو بندہ تمنا کرتا ہے۔ اگر بندہ تمنا کرتا ہے مجھے دنیا چاہیے، مال چاہیے، جائیدادیں چاہیے، زمینیں چاہیے، کاروبار چاہیے، اب جتنا اس کا برتن ہے اس کے مطابق رب اس کو کیا کر دیتا ہے؟ حصہ ڈال دیتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، جو ہر وقت صبح و شام یہ وظیفے مارتا رہتا ہے، دنیا دنیا، جی میرا فلانا آگے نکل گیا، چچا آگے نکل گیا، بھائی آگے نکل گیا، ماموں آگے نکل گیا، دادا آگے نکل گیا، باپ آگے نکل گیا، بھائی آگے نکل گیا، میں پیچھے رہ گیا، وہ میرا کوئی نہیں، ان کے کاروبار چمک رہے ہیں، مجھے بھی کچھ ملنا، میں بھی دوڑ لگاؤں، میں بھی بھاگوں، میں بھی مال اکٹھا کروں۔ وہ ہر وقت کہتا ہے عالم کے پاس جائے تو وہاں تو جا کے کہنا چاہیے کہ میرے لیے دعا کیجیے، اللہ ایمان کی ثابت قدمی دے اور اللہ ایمان میں میرے اضافے فرما دے اور مجھے رب قرآن کی دولت دے، یہ دعا کروانی چاہیے۔ وہ وہاں بھی یہی کہتا ہے جا کے دعا کرو میرا کاروبار چمک جائے، دعا کرو مجھے اللہ مال دے دے، دولت دے دے۔ اب ہر جگہ تو وہ یہ لگا ہوا ہے، رب بھی اس کے برتن کے مطابق کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے چل لے پھر لے موج کر۔ اب جو ہی اسے مال ملتا ہے نا، دنیا کا طلبگار ہے، جو اس کی حیثیت ہے اس کے مطابق رب نے اسے دیا ہے۔ اب اس کے اندر دنیا کے نشے تھے نا، میری شہرت ہونی چاہیے، میری عزت ہونی چاہیے، میرا مرتبہ ہونا چاہیے، لوگوں کے ہاں میں مشہور ہو جاؤں، ہر بندہ میرے ساتھ بیٹھے، میرے ساتھ فوٹو کھچائے اور میرا تذکرہ کرے ہر جگہ کے اوپر۔ یہ جو ہمارے ہاں بھی آج بیماری چل رہی ہے، یہ بیماری عام و عام، اور میری ویڈیو بھی بن کے آئیں، میری تصویریں بھی کھچی جائیں اور میرے ہر جگہ تذکرے بھی ہوتے رہیں، لوگوں کو پتہ لگ جائے میں بھی کوئی چیز ہوں۔ جب وہ یہ ڈیمانڈیں کرتا ہے، رب اسے وہ چیزیں دیتا ہے، چل بھائی جتنی تیری ضرورت ہے لے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے مال رب نے دیا ہے، اس نے بھی کھلا مانگا تھا، رب نے بھی کھلا دیا ہے، اب وہ نیکی کی راہ پہ نہیں لگتا، اب وہ سب سے پہلے کتے خریدتا ہے۔ یہ دیکھنا، غور کرنا ان باتوں کے اوپر جو ہماری سوسائٹی اور ہمارا معاشرہ لے رہا ہے۔ وہ کتے خریدتا ہے سب سے پہلے، پھر بڑا سا ڈیرا بناتا ہے اپنا، پھر گھوڑے لیتا ہے اپنے، پھر گھوڑے پالتا ہے اپنے۔ یہ نہیں کوئی جہاد کے لیے گھوڑے لیے، نہیں، اگلے نو پتہ لگے کہ میں بھی کوئی شے ہیں وہاں تھے۔ پھر وہ گھوڑے، پھر کتے، پھر جانور، اور پھر ہر ہفتے دو ہفتے کے بعد کنجریوں کو، لفظ ذرا غیر پارلیمانی ہے پر کھلا نہ بولوں تو مجھے بھی پتہ نہیں لگتا، آپ کو بھی سمجھ نہیں آئے گی، پھر کنجریاں بلا لیتا ہے اور پھر کنجریوں کو نچاتا ہے وہاں پہ، پھر اپنی موویاں بنا کے چڑھاتا ہے نیٹ کے اوپر، لوگ دیکھیں کہیں وائی مال اس دے بندے کو لے، او دا پیو بھی دبئی ہے تو دا فلانا بھی اتھے وے تے مال۔ یہ کون سا ہے؟ میرا رب اس کے بارے میں کہتا ہے ما لہو فی الآخرۃ من خلاق، میں نے جو اسے دینا تھا دنیا میں دے دیا ہوا ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ دوسرا بندہ، میرا مالک تو نے اس کو دیا ہے اپنے نیک بندے کو، دیکھنا اس نے مسجد بنوائی ہے، دیکھنا اس نے تیری راہ میں دیا ہے، دیکھنا وہ غریبوں پہ ہاتھ رکھتا ہے، میرا مالک مجھے بھی دے نا، میں بھی تیری راہ میں کیا کروں؟ لٹاؤں۔ ایک ہوتا ہے خرچ کرنا، خرچ میں تو بندہ سوچ سوچ کے ہی کرتا ہے نا، ایک ہوتا ہے لٹانا، لٹانے جو بندہ گنتی نہیں کرتا، جو لبے ہیں جی مٹھ سٹی آندا ہے۔ اب میرے مالک مجھے وہ مال دے جو مال
تیری راہ میں نچھاور کروں، رب اسے بھی دیتا ہے، اسے بھی دیتا ہے۔ کتنا؟ ہاں، یہ جملہ میرا یاد رکھنا ہے۔ کتنا دیتا ہے؟ برتن کے مطابق، ظرف کے مطابق۔ یہ میں جملہ کیوں بول رہا ہوں؟ ویسے نہیں بول رہا، اس جملے کے پیچھے پورا ایک دین ہے۔ میں کیوں بول رہا ہوں یہ جملہ؟ میں کیا سمجھا رہا ہوں؟ ہمارے ہاں آج یہی ہے، پیڑا ڈنگر کھرلی تے آ جائے نا، پیڑا ڈنگر تے او ڈنگر کی کردا ہے؟ اپنے سامنے تے پے ہوندے نے پٹھے، تو کی کردا ہے؟ ادھر ویکھدا ہے کوئی ول شے تے نہیں پائی اوتھے، تے پھر ادھر ویکھدا ہے کوئی ول شے تے نہیں پائی، تے پھر زمیندار کی کردے نے؟ زمیندار کردے نے او دے دوواں سنگاں دے نال اٹاں بن دیندے نے۔ پھر پتر جڑے سجے پاسے تون، پھر تینوں پتہ لگ جائے گا، وہ اٹاں بنی ہوندیاں نا، وزن ہوندا ہے، پھر او دے کو تون پھیرنی اوکھی ہوندی ہے، نہ سجے تے نہ کھبے، وہ اپنی کھرلی تے لگا رہتا، لیکن اکھاں تھلوں اودیاں ہوندیاں نے، پر کر کچھ نہیں سکدا۔ اونج ہوندا کہ یہ ادھروں ٹکر ماری اونوں تے ادھروں ٹکر ماری اینوں، پٹھے سٹے باہر تے او کداڑے کڈے تے کھانا پینا کوئی نہیں تے تباہیاں کیتیاں۔ اے ڈنگراں دے کام ہوندے نے، اے کام ہن انسان کردے نے۔ جو رب نے خود دیا ہے اسے دیا ہے، اس کی طرف فکر نہیں ہے۔ کدھر دیکھتا ہے؟ ایدے کل کی ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ جنہ ایدے کول ہے نا، میں ایدے تو اگے نکلنا ہے۔ ہن اگے نکلن واسطے اگے کھوہ بھی آ جائے تو کوئی گل نہیں، خیر ہے، ٹٹن لتاں باواں ڈنکی تے لانی ہی لانی ہے نا۔ یونان تے جانا ہی جانا ہے، باہر دے ملکاں اٹلی جانا ہی جانا ہے، ویکھی جائے گی جو ہوئے گا۔ یہ کیا ہے؟ کس دوڑ میں آگے جا رہا ہے؟ دنیا، مال، دولت، پیسہ۔ اور جو بندہ محنت مزدوری کرتا ہے حلال کی اور رب سے کہتا ہے میرے مالک خزانے تیرے ہاتھ میں ہیں، میں تیرا ادنا سا بندہ ہوں، مجھے خزانہ دے، میں تیری راہ میں کیا کروں؟ لوٹاؤں۔ ہن ایمان تے قرآن نال دسیو، اٹلی تے یونان تے سپین رب ہو رہے یا پاکستان ہو رہے ہیں جی؟ اکو ہی ہے۔ انہاں کول نہیں منگنا، میری گل یاد رکھیو۔ بھکھیاں دے کولوں کی منگنا؟ جیڑے آپے دنیا دے سب تو وڈے بھکھے، لوکاں نو لٹ لٹ کے ٹیکس لا لا کے کھاندے نے، انہاں کول کی منگنا ہے؟ منگو او دے کولوں جدے کول ساری کائنات دے خزانے نے۔ اور میرے سونے نبی آکھیا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرا رب خزانے تقسیم کرنے لگ جائے، جس کی جو جو ڈیمانڈ ہو وہ پوری کرنے لگ جائے، اور جو اس سے بھی زیادہ ہو تب بھی دینے لگ جائے، ساری کائنات کو میرے رب خزانے تقسیم کر بھی دے، اس کے بعد بھی بال برابر بھی میرے رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے۔ اب پھر کس سے مانگنا ہے؟ یہ رکھو دل میں بھی بات ڈالتا ہے، کوئی نہیں ڈالتا؟ ڈالتا ہے۔ اب باتیں لمبی ہو جائیں گی بہت زیادہ، بس میں اتنی کہہ رہا ہوں، دل وچ بھی گل پا دیندا ہے۔ اودے نال جنہیں فریاد کیتی ہے نا، التجا کیتی ہے، او دا کام میں کدے دل وچ گل پاندا ہے، بندہ چل کے تواڈے بوئے تے آندا ہے۔ پر یقین تو اپنے رب پہ رکھو نا، تو وہ مالک حقیقی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح سویرے، یہ سنو بھی اور عمل میں بھی رکھو سب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح سویرے دو فرشتے ہوتے ہیں، ایک فرشتہ وہ دعا کرتا ہے کس بندے کے لیے؟ جو بندہ صبح سویرے ابتدا کرتا ہے اللہ کی راہ میں مال دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ مال دیتا ہے۔ 5 2 روپیہ 54 58 جو دی حیثیت ہے، صبح دی ابتدا کر رہے ہیں نماز روزہ کر کے،
اللہ دی راہ دے وچ پیسے دے رہے. فرمایا فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے یا اللہ اے دے اتے اپنے خزانے کھول دے. معصوم دعا کر رہا ہے, کوئی دعا قبول ہونی ہے کوئی نہیں ہوے گی. اور پھر رب نے ان کو اس پہ مقرر کیا ہوا ہے. روزانہ فرشتہ دعا کرتا ہے یا اللہ یہ تیری راہ میں دینے والا تو بھی اسے کھلا مال دے. اور جو بندہ مال کو روکتا ہے میں نے نہیں دینا, رب بھی کیا کرتا ہے, فرشتہ دعا کرتا ہے یا اللہ انہیں مال ڈکیا ہے تو بھی ادھر تو مال ڈک لے. اس لیے عادت و مزاج بناؤ, کچھ نہ کچھ ہو صبح کی ابتدا روزانہ کہاں دو, اللہ کی راہ میں دو. اس سے نتیجہ کیا ہوگا, پانی نکلدا رہے گا تے پچھو پانی آندا رہے گا. تے جے پانی کٹھا ہو گیا کی مارے گا, جے بو مارے گا, گندگی ہو جائے گی, خرابی ہو جائے گی. اس لیے یہ عادات و مزاج بناؤ. اب بندہ رب سے دعائیں کرتا ہے, اللہ ہر ایک کو اس کی حیثیت, اس کے ظرف اور اس کے برتن کے مطابق نوازتا رہتا ہے. جب رب نوازتا ہے تو جو اس کے بندے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو عاجز سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دیتے ہیں. میرے مولا میں کچھ بھی نہیں ہوں, سب کچھ تو ہے, میں کچھ بھی نہیں. میرے مولا تیرا فضل ہے, تیرا کرم ہے, تیری رحمت ہے, تو نے مجھ ناکارہ بندے کو اس کام کے لیے چن لیا ہوا ہے. بندے تو اور بھی ہیں پر میرے مولا تو نے مجھ ناکارہ کو چنا ہے کہ میں قرآن پڑھاتا ہوں, دین سکھاتا ہوں, مجھے مال دیا ہے, میں اس کی راہ میں خرچ کرتا ہوں. میرے مولا اپنی رحمتوں سے نواز, وہ جتنا جھکتا جاتا ہے اللہ اس کو اتنا نوازتا جاتا ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو بندہ اللہ کے لیے جھک جاتا ہے, عاجزی کرتا ہے, کہندا ہے بھائی میں تیرے نہ رفڑ نہیں ہوں پانا, بھائی میں تیرے نہ لڑائی نہیں ہوں پانی, میں تے اپنے رب کو ڈردا ہوں, میں کام نہیں ہوں کرنا. جو بندہ رب کے لیے عاجزی اختیار کر لیتا ہے اللہ اس کو عزتیں دیتا ہے, رفعتیں دیتا ہے, بلندیاں دیتا ہے. اور جس کو رب بلندی دے وہ دنیا میں بھی کامیاب, آخرت میں بھی کامیاب. تے جنوں رب عزتاں دے اودیاں عزتاں رول سکتا ہے کوئی ہے جی؟ نا ٹل لا لے کوئی بندہ, زور لا لے جے بندہ, پوری مشینری استعمال کر لے, جے رب نے فیصلہ کیتے ہے میں عزت دینی ہے تے دے کے رہے گا, جے رب فیصلہ کیتے ہے میں ذلیل کرنا ہے, ساری دنیا رل کے انہوں کی دے وے, عزتاں دے وے, دے سکتی ہے نہیں دے سکتی. اور یاد رکھنا رب نے عزت صرف اور صرف اپنی ذات یعنی توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پر رب نے یہ ساری کی ساری عزتیں رکھی ہوئی ہیں. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, عزتیں ساری کی ساری کس کے لیے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے ہیں, اور رسول کے لیے ہیں, اور ایمان والوں کے لیے ہیں. تو اب یہ ایمان والے جن کا تذکرہ آپ سنتے آ رہے ہیں, یہ ایمان والوں کو بھی اللہ نے کس سے نوازا تھا؟ عزتوں سے نوازا تھا. او بھائی یہ تو شاہی خاندان کے لوگ تھے نا, یہ نوجوان, یہ تو وزراء کی اولاد تھی, امراء کی اولاد تھی, بڑوں کی اولاد تھی, اور ملک پہ حکومت کرنے والوں کی اولاد تھی. تو ہم تو یہی سمجھتے ہیں جس کو کرسی مل گئی اسے عزت بھی, یہی سمجھتے ہیں نا,
پر یہ گل سچی ہے کہ جھوٹھی؟ جھوٹھی جو یاد رکھو، عزتیں کرسیوں کی محتاج نہیں ہوا کرتی، عزتیں عہدوں کی محتاج نہیں ہوا کرتی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی سنگریزے، وہ کنکریاں ان پہ بیٹھے ہیں۔ اللہ نے وہ عزت دی ہے، آج بھی جو بندہ حدیث پڑھتا ہے پڑھاتا ہے وہ ابو ہریرہ کا نام بولتا ہے، تذکرہ کرتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، تو یہ کیا ہیں جی؟ عزتیں ہیں، یہ رب نے انہیں عزتیں دی ہوئی ہیں۔ تو ان نوجوانوں کو اقتدار، کرسی، سارا کچھ مہیا تھا، پر رب نے پہچان ابھی دی نہیں تھی۔ رب نے انہیں جب پہچان دینی شروع کی نا، تو کب شروع کی؟ جب انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ۔ جب انہوں نے یہ اعلان کیا نا، ایمان لے آئے، تو اللہ نے بھی سب سے انہیں کیا کر دیا؟ علیحدہ کر دیا، منفرد کر دیا، ممتاز کر دیا، اونچا کر دیا۔ پہلے وہی لڑکے تھے جو محل میں رہتے تھے، کوئی جانتا تھا اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ اب جب انہوں نے ایک رب کی عبادت کا اقرار و اعتراف کر لیا نا، تو رب نے سارے وزراء، صدر، بادشاہ، وزیر اعظم، وزارت اعلیٰ، سب سے رب نے انہیں کیا کر دیا؟ علیحدہ کیا، جدا کیا، اور عزتیں رب نے انہیں دی۔ وہ عزتیں رب نے انہیں دی، جب بھی قاری قرآن پڑھے گا تو اصحاب کہف کے تذکرے شروع ہو جائیں گے۔ وہ عزتیں اوے جدا اچھے لفظاں دے وچ قرآن جو تذکرہ کر رہے ہیں، میرا رب تذکرے کر رہے ہیں، میرا نبی تذکرے کر رہے ہیں، صحابہ تذکرے کر رہے ہیں، ساڈے جیا گناہگار بندہ انہاں دے تذکرے کر رہے ہیں، تے پھر سمجھ لو رب عزتاں دیندا ہے دنیا نال نہیں، دین نال۔ لا الہ الا اللہ، رب اس کی وجہ سے عزتیں دیتا ہے۔ اور رب نے پھر عزتیں دی، ایمان لے آئے تو رب نے ان کی ہدایت میں ترقیاں کر دی، اور ترقیاں ہوئی، پکے مومن ہو گئے۔ جب پکے مومن ہوئے، آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، تکلیفوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، پر یہ ہٹے۔ سچ بولنے تے پھر قیمت بھی دینی پیندی ہے، بعض اوقات جان بھی دینی پڑتی ہے نا۔ رب العالمین نے جب انہوں نے اعتراف کر لیا اور ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے اور باتیں آگے چلنے لگیں، تو رب نے ان کی استقامت کے سلسلے میں انہیں آخری درجہ بھی دے دیا، ربط علی القلوب۔ جب رب نے دلوں پہ مہر لگائی، مطلب کیا؟ رب نے انہوں ثابت قدمی دے دیتی ہے۔ کی دے دیتی ہے؟ ثابت قدمی، کہ انہوں ہن دنیا دی کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی۔ ٹل لا لو، زور لا لو، جو مرضی کر لو، جان بھی انہاں دی لین تے آ جاؤ، تد بھی ہل سکدے نہیں۔ اور یاد رکھنا، یہ کس کی طرف سے عطا ہوتی ہے؟ ہاں یہ یاد، بندے کا کوئی کمال نہیں، بندہ تے بڑا ہی کمزور ہے، ڈاڈا کمزور ہے، تھوڑی جی تکلیف نال ہی گھبرا جاندا ہے بندہ بڑا کمزور ہے۔ لیکن جب رب کسی کو طاقت دے دے، پھر فرعونوں کے سامنے اسے کیا کر دیتا ہے؟ کھڑا کر دیتا ہے۔ پھر وہ فرعونوں کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور ہلتا نہیں ہے۔ یہ ثابت قدمی بندے کی طرف سے نہیں ہوتی، میری بات یاد رکھنا۔ بندہ بڑا کمزور ہوتا ہے، کسی جگہ بھی ڈول جاتا ہے، ثابت قدمی کون اسے عنایت کرتا ہے؟ میرا مالک عنایت کرتا ہے۔ جب وہ عنایت کر دے
پھر بندہ یوں ثابت قدم ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے اور دشمن فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال لیتا ہے۔ یہ بھی نوجوان اللہ اکبر جن کے تذکرے ہونے لگے ہیں، یہ بھی اب چرچے ہونے لگے ہیں، تو ظاہر بات ہے ہیرے بھی سارے وچوں پھر منفرد ہو کے باہر آ گئے ہیں۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ ایک ایک لفظ میرے کول کوئی ہوندے نہ خزانے تے خدا جاندہ ہے میں ایک ایک لفظ نو توڑ دیندا انہاں دے وچ، جڑے رب نے انج چن چن کے رکھے نے انج کلام نو جوڑے ہے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، او لوگو وہ بڑے کمزور تھے، وہ ناتواں تھے، وہ انسان تھے، وہ بادشاہوں کی اولاد تھے، وہ امراء اور وزراء کی اولاد تھے، اور جتنا بندہ دنیا دار ہوتا ہے، جتنا بندہ مالدار ہوتا ہے، جتنا بندہ اقتداروں میں، ایوانوں میں، محلات میں پہنچتا ہے، اس کی کمزوریاں آنے لگتی ہیں، وہ سمجھوتا کرنا چاہتا ہے۔ جو بندہ اونچی پرواز پہ جاتا ہے اس کے اندر کمزوریاں آ جاتی ہیں۔ لوگوں یہ بھی اعلیٰ خاندانوں کے وزراء امراء کی بادشاہوں کی اولاد تھی، کمزوریاں تو ان کے اندر بھی تھیں، پر انہوں نے زبان سے جب یہ کہہ دیا نا لا الہ الا اللہ، یہ اعلان کیا اس مولا کے سوا کوئی بھی سجدوں کے لائق نہیں، اس مولا کے سوا کوئی بھی پکار کے لائق نہیں، کوئی بھی نظر و نیاز کے لائق نہیں، کوئی نفع نقصان دینے والا نہیں، کوئی بیٹے بیٹیاں دینے والا نہیں، کوئی عزت ذلت دینے والا نہیں، کوئی بادشاہتیں اور اقتدار دینے والا نہیں، اور کوئی لینے والا نہیں۔ جب یہ انہوں نے اعلان کیا نا لا الہ الا اللہ کی صورت میں، میں رب نے کیا کیا؟ کمزوریوں کو دور کر کے ربطنا علی قلوبہم، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں رب نے کمزوریوں کو دور کر دیا اور دلوں پہ میں نے گرا لگا دی ہوئی ہے۔ اب وہ اتنے مضبوط ہو گئے، اتنے پکے ہو گئے کہ وہ بادشاہ کے دربار میں جا پہنچے، چرچے تو ہونے لگے نا ان کے، بادشاہ نے بھی ایجنسیوں کو متحرک کیا۔ بادشاہ بھی کوئی معمولی نہیں، دقیانوس جیسا بادشاہ، ظالم بادشاہ جو کوئی بات سنتا نہیں، اٹھوا بھی لیتا ہے، ٹکڑے بھی کر دیتا ہے، مار بھی دیتا ہے، لوگوں کو زندہ آگ میں جلا دیتا ہے۔ وہ دقیانوس بادشاہ معمولی بھی نہیں، لوگ اس کا نام کا تذکرہ بھی کرتے تو کانپ جایا کرتے تھے، ایسا بندہ تھا۔ پر رب نے جب ان کی کمزوریاں دور کی اور وہ دربار میں کھڑے ہو کے رب کے سامنے جو دنیا کا رب بنا ہوا تھا کہتا تھا میرے سجدے کرو، میرا حکم مانو، میری بات مانو، اگر نہ مانی تو پھر میں تمہیں وہ سزا دوں گا جو دنیا کے لیے عبرت بن جائے گی۔ اس کے سامنے رب نے فرمایا اذ قاموا، سبحان اللہ، ایک ایک لفظ موتی ہے۔ اللہ قرآن کی صحیح فہم نصیب فرمائے، صحیح قرآن کا فہم آ جائے۔ اذ قاموا، او اس وقت، قاموا جب وہ دربار میں کھڑے ہوئے، دقیانوس اپنے پورے جاہو جلال کے ساتھ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے،
اور اس کے وزراء اور امراء اس کی سائیڈوں پہ بیٹھے ہیں، اور اس کے اعلیٰ ترین لوگ وہ اس کی سائیڈوں پہ اس کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں۔ پورا دربار جاہو جلال سے بھرا ہوا، رعب اور دبدبا اور خوف طاری تھا۔ یہ نوجوان جوانیاں بھی چڑھتی ہوئی جوانیاں ہیں، اور مال بھی اللہ نے دیا ہوا ہے، دولت بھی رب نے دی ہوئی ہے، اقتدار بھی رب نے دیا ہوا ہے، محلات بھی رب نے دیے ہوئے ہیں، ہر چیز رب نے دی ہوئی ہے۔ ہر چیز کو داؤ پہ لگا کے، جوانی کو بھی داؤ پہ لگا کے، مال کو بھی داؤ پہ لگا کے، اور گھر کے بہترین بستر وہ بھی داؤ پہ لگا کے، رب کے، دنیا کے رب کے دربار میں کھڑے ہو کے کیا کہنے لگے؟ قالوا ربنا رب السماوات والارض۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں تے تسی اتھے موجود نہیں سا، کوئی بندہ دی گل کرے سچی بھی ہو سکتی ہے تے جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، پر جو رب بات کر رہا ہے ایک ایک حرف سچا ہے، ایک ایک لفظ سچا ہے۔ وہ کہنے لگے ربنا، کلام شروع کیسے کیا ہے؟ ربنا، ہمارا رب، رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ دقیانوس کے دربار میں یہ کہنا ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے، تسی پہ سمجھ دے ہو کہ جملہ بڑا سوکھ ہے ربنا رب السماوات والارض، ساڈا رب ہوے جڑا آسمانہ زمین دا رب ہے، بس ٹھیک ہے، گل ہو گئی۔ یہ جی کوئی جی لڑائی والی تے گل ہی کوئی، ٹھیک ہے، جن نے آسمان بنائے رہے، جن نے زمیناں بنائیاں نے، رب وہی ہے۔ نہ میاں نہ، اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے آرڈر تیرا نہیں چلے گا۔ کس کا چلے گا؟ ہاں، رب کا چلے گا، آرڈر تیرا آرڈر نہیں چلے گا۔ کیسے جی؟ لو ذرا قرآن سے سیر کرو تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے رب کسے کہتے ہیں، وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ رب ہمارا آسمان و زمین کا رب ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه۔ سورہ یونس ہے جی، سورہ یونس میں فرمایا ان ربکم اللہ، بلا شبہ تمہارا رب کون ہے؟ اللہ۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، تمہارا رب اللہ ہے۔ کون اللہ؟ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ ہاں جی، ہم بھی کچھ نہ کچھ بنا سکتے ہیں، ہم نے بھی تو ایفل ٹاور بنا دیا ہے، ہم نے بھی جی ٹوین ٹاور بنا دیے ہوئے ہیں، ہم نے جی بھی بڑی بڑی عمارتیں، دبئی کی بڑی بڑی ٹاور وہ ہم نے بھی بنا دیے ہیں۔ اس میں کون سی منفرد چیز ہے؟ فرمایا ذرا قرآن تو پڑھنا، جس مالک نے یہ آسمان اور زمین بنائے، ذرا دیکھ تو صحیح نا۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، ذرا اس رب کو تو دیکھنا جس نے آسمان بنائے ہیں بغیر ستونوں کے، بغیر پلرز کے،
کوئی بیم تمہیں نظر نہیں آتے، کوئی پلر نظر نہیں آتے، اور یہاں سے بیٹھ کے جتنی تیری نظر جاتی ہے آسمان پر، اپنی نظر کو دوڑانا، اور دوڑا کے کیا کر، سبحان اللہ سبحان اللہ، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ میرا رب کہتا ہے برکت دینے والی ذات صرف کون سی ہے؟ اور اسی کی ذات، اللہ کی ذات، بیدہ الملک ہے، کرو ہمانا اچھا ذرا، بادشاہی جدے کنٹرول تے جنہیں کنٹرول لین دی کوشش کی تھی، میں رب انہوں پھر پورا کنٹرول دینا وا، پورا کنٹرول کیے پھر ٹکٹ لا دینا وا، جی پئی یہ لاش مصر دے میوزیم وچ، پھر ٹکٹ لوگ لیندے نے تے جا کے ویکھ دے نے، اے جے او جنہیں او دنیا دے اتے رب بننے دا دعویٰ کیتا سی ہے، میں رب العالمین، میں ساری بادشاہی کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہوں، میں موت اور زندگی کا مالک ہوں، میں پیدا کرنے والا ہوں، میں نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی تاکہ تمہیں آزماؤں کون تم میں سے اچھے عمل کرتے ہیں۔ میں وہ ذات ہوں خلق السبع سماوات طباقا، میں رب نے 7 آسمان، 7 سماوات طباقا، میں نے درجہ بدرجہ منزلوں دے حساب دے نال 7 آسمان بنائے ہیں، فرمایا تو کیا کر، فرجع البصر، لوگوں کو تو کہتا ہے میں بڑا اہل دانش ہوں، میں بڑا فکر والا ہوں، میں بڑے غور کرنے والا ہوں، میں بڑا دانا ہوں، اور لوگ تیرے پاس محفل بنا کے بیٹھتے ہیں تیری عقل کی باتیں سنیں، او عقل مند دیکھ، فرجع البصر، او اپنی آنکھ کو ذرا لوٹا تو دیکھ، حل تری من فطور، کدرے کوئی کمی نظر آندی ہے نا، آسمان اچھے کدروں لمک گیا ہے تے کدروں اتے ہو گیا ہے، ذرا آندہ ہی تے منو بھی کی کر پھر دکھا دے، ذرا دس تے صحیح نا، تو گرمالا مارنا ہے تے پھر جے تیرا گرمالا لگدا ہے تے بندہ ہاتھ مارے تے ڈلکاں نظر آندیاں نے، ادھروں کچھ تے ادھروں گز کچھ تے جے بندہ گاز رکھ لوے پھر تے کھیڑ ہی خراب ہو جاندی ہے نا، بھائی ہون تے پتہ ہی کوئی نہیں گاز رکھنا کینجے، وہ بھی کوئی پتہ نہیں، لیکن ہون تے سارا کام فوما نال چل رہے ہیں، وہ لوہے والے کانڈیاں تے لوہے والے گرمالے مارن والے مر مر گئے نے سارے، ہوں تے فوما نال کام چلا رہے نے سارا، اور تو کام کرتا ہے تو تیرے کام میں نقص آتا ہے، مالک آ کے کہتا ہے اور یہ کیا کر دیا ہوا ہے، یہ دیوار ٹیڑھی ہو گئی ہے، یہاں سے پلستر زیادہ ہے اور یہاں سے کم ہے، اور دنیا میں تو بھی اپنے آپ کو بڑا باریک بین کہتا ہے، میں رب تجھے کہتا ہوں دعوت دیتا ہوں، کھلی دعوت دیتا ہوں، خرد بین بھی لگا لے، دور بین بھی لگا لے، دنیا کی جدید ٹیکنالوجی بھی استعمال کر لے، اور دیکھنا کیا ہے، حل تری من فطور، دیکھنا ہے آسمان میں فرق کہاں ہے، زور لگا لے
اور چلو ایک باری کام نہیں نہ ہویا، ثم ارجع البصر، بندہ کہندا ہے میں ایک باری ویکھیا وے تے میں کمی رہ گئی ہے تے جے ہن میں ویکھن لگیا ہاں تے ہن میں انج کر دینا ہے۔ فرمایا بار بار ثم ارجع البصر کرتین، اے زور لا لے، بار بار دیکھ، غور و فکر کر۔ فرمایا ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، میں رب تجھے رزلٹ پہلے دے رہا ہوں، تو زور بھی لگا لے، جو مرضی بھی کر لے، تو خائب و خاسر ہو کے ہی واپس آئے گا، تجھے ایک بال کے برابر بھی فرق نظر نہیں آئے گا۔ تو گلائیاں بھی چیک کر لے، تو گلائیاں بھی دیکھ لے، تو سال سوتر بھی دیکھ لے، اور تو نوک جھوک بھی دیکھ لے، اور تو رنگ کا کمال بھی دیکھ لے۔ ایتھے کوٹھی بنائیے، مکان بنائیے تے پھر کی کرنا پیندا ہے؟ رنگ کرو جی، ہن دوبارہ رنگ کرو جی، تے پھر ہن جی رنگ نو پی گئی ہے نمی، لو جی لاؤ وال پیپر، لو جی کوئی ہور شے لاؤ جی، پلاسٹک شیٹ لا دیو جی، او جی ودیا نظر آوے۔ او تم تو ہر 2-4 سال کے بعد کرتے رہتے ہو نا، میں نے تو صدیاں پہلے یہ بنایا شاہکار، اور آج تک وہ ہلا بھی نہیں ہے، آج تک اسے مرمت بھی نہیں لگی ہے، اور آج تک کوئی رنگ بھی نہیں۔ ہاں میں وہ اللہ ہوں نا جو اس پہ رات کے وقت کالا رنگ لے کے آتا ہوں، سبحان اللہ۔ خالی کالا ہونا تو وہ بھی بد نظر آئے، میں رب نے کیا کیا، میں نے مصابیح، سبحان اللہ، میں رب نے انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، سبحان اللہ، میں رب نے وہ رات کی جو چادر وہ تری کی آئی، میں نے آسمان دنیا کو سجا دیا ہوا ہے کواکب، سبحان اللہ، کدے نال؟ ستارے نال۔ حدیث بھی یاد آ گئی ہے، سن لو، اللہ سانو بعمل کر دے، منو بھی تو انو بھی بعمل کر دے اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح دنیا والے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو انہیں آسمان پہ ستارے نظر آتے ہیں، روشنیاں نظر آتی ہیں، فرمایا آسمان والے بھی زمین پہ دیکھتے ہیں، فرشتے بھی زمین پہ دیکھتے ہیں، اور جن گھروں کے اندر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور جن مساجد کے اندر عبادتیں کی جاتی ہیں، دنیا میں جو آسمان والے دیکھتے ہیں یہ مسجدیں اور جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے یہ دنیا میں ستارے ہیں، یہ آسمان والوں کو یوں ہی روشن نظر آتے ہیں۔ اللہ ہمارے گھروں کو بھی ایسا ہی روشن کر دے، جہاں قرآن پڑھا جائے، جہاں نمازیں تہجدیں وہ پڑھی جائیں، اللہ ہمارے گھروں کو بھی ایسا کر دے، ہمیں بھی اللہ قرآن والا کر دے۔ اور فرمایا یہ آسمان یہ ہم نے ستاروں سے یہ سجا دیا ہوا ہے، او ستارے تم سے روشنی نہیں مانگتے، وہ ستارے جنریٹر چلانے کی ضرورت، پینل لگانے کی ضرورت نہیں، آف اور آن کرنے کی بھی ضرورت نہیں، رات کی تاریکی آئے تو ستارے چمکنے لگ جاتے ہیں، اور صبح کی روشنی آئے
تو آٹومیٹک سسٹم ہے، سفیدی آ رہی ہے، رات کی تاریکیاں جا رہی ہے، اور وہ ستارے بھی اپنی روشنی کو ماند کرتے جا رہے ہیں۔ یہ ایسے تو نہیں نہ ہوا، یہ کس نے کیا ہے؟ ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، یہ ہے تمہارا رب اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ زمین بھی کیسی پیدا کی؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، زمین کو اس رب نے بچھونا فرش بنا دیا ہے، رہنے کی جگہ اس رب نے بنا دیا ہے یہ زمین کو، اور زمین میں سے وہ کیا نکال رہا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زمین سے کیا کر رہا ہے؟ فرمایا انزلنا من الموسرات ماء ثجاجا، اور بدلیوں سے اس نے موسلا دھار پانی برسا دیا ہوا ہے، اور زمین کو کیا کر دیا؟ فرمایا ثم شققنا الارض شقا، کیا کر دیا؟ زمین کھل رہی ہے، وہ پانی اندر جا رہا ہے۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، سبحان، سننا قرآن کا نظم سننا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَإِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ سبحان سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کا ذرا اعجاز دیکھیے نا، زمین کو ہم نے پاڑا ہے، زمین کی مجال جو بیج کو کھائے، اور زمین کی مجال جو چیز کو باہر نکالے، یہ زمین کی کیا مجال ہے؟ یہ تو ہم اسے حکم دے رہے ہیں انبتنا، کس نے اگایا ہے جی؟ انبتنا، ہم نے اگایا، فیہا حبا، وہ دانا جو تو ڈال کے آیا ہے وہ دانا الٹا ہے، تو تے مٹھا سٹیاں نے نا، کوئی سدھا تے کوئی پٹھا تے کوئی ڈینگا تے کوئی کینجے تے کوئی کینجے، تو پھینک کے آ گیا ہوا ہے، پانی لگا کے آ گیا ہوا ہے۔ میں رب نے جو نکالا ہے وہ نکلتے ہی سیدھا کھڑا ہے، وہ نکا وہ زمین سے سیدھا یوں کھڑا ہے، ہر گیا ہے کہ از ضمیر و ید کہ وحدہ لا شریک می گوید، ہر زمین سے نکلنے والا وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اوے میرے بنانے والا کون ہے؟ وحدہ لا شریک لہ، میرے بنانے والا وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ حبا و عنبا و قضبا، میں انگور بھی تانوں دتے نے ہیں، اجے جنتی انگوراں دی گل نہیں، یہ دنیا کے انگور ہے نا، یہ چمن کا انگور ہے نا جی، ہے یہ جی قابل کا انگور ہے نا جی، یہ جی کالا انگور ہے، یہ جی چھوٹا انگور ہے، یہ جی سندر خانی ہے، یہ سارے میں نے بنائے ہیں اور زمین سے نکالے ہیں، اور فرمایا میرے رب نے وَإِنَبًا وَقَضْبًا، ترکاریاں بھی کٹیاں، سبزیاں بھی کٹیاں نے، تو ویچ کے پیسے جس وقت جیب چ پانا ہے، تو آنے سب تو پہلے میں حصہ کٹنا ہے بابا جی دا، ہے یہی آدھے نے نا، لو جی ایت کی پھر کھیتی جم کے آئیے، کنک ول ہوئیے، لے وہی اے حصہ پھر پیران دا، اے پھر حصہ وہی بابا جی دا، تے جڑا پونچھوں بچ گیا اے اللہ جی دا، ہے
ہمارے ہاں تو یہی ہے، جو اعلیٰ چیز ہو وہ کس کی ہے؟ ہاں یہ پیران دی ہاتھ نہیں لانا، اور جو ردی مدی ہو وہ جی اللہ کی۔ اور ظالموں یہ کیا تقسیمیں کر رہے ہو؟ سورہ نام میں یہ موجود ہیں ساری تقسیمیں، یہ کیا تقسیمیں کر رہے ہو؟ تو کہتے ہیں جی اوے رب بڑا سخی ہے، انہوں میری شاید ہی لوڑ نہیں ہے، اور جو پیر ہے نا جی ان کے ہاں میں نے داؤ لگایا تے کی پنن گے لات سدھی پڑھ دے لاتی نے، اور کچھ نہیں پڑھنا ہے نا، وہ ٹانگے توڑ دیں گے اور میرا کچھ بھی نہیں بچے گا، مر جاؤں گا میں، برباد ہو جائے گا۔ فرمایا تو تو یہ کرتا ہے، او ظالم دیکھنا میں زمین کو حکم دے رہا ہوں، وہ زمین ترکاریاں نکال رہی ہے، تو نے بھی دینا ہے تو پھر کس کے نام پہ دے؟ ہاں کس کے نام پہ دے؟ ایک اللہ کے نام پہ دے، غریبوں کو دے، مسکینوں کو دے، بیواؤں کو دے، ضعیفوں کو دے، کمزوروں کو دے، یتیموں کو دے۔ یہ میں نے اسی لیے تو اگایا ہے، یہ میرے نام کا ہے اور میرے نام پہ ہی کیا کرنا؟ دینا۔ یہ اس لیے میں رب نے حکم دیا ہے۔ فرمایا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، سبحان اللہ، میں نے زیتون بھی دیا نا۔ آندے نے ہانڈی کتے چ پکاؤ جی، ہن زیتون چ پکاؤ تے جی او جی زیتون کھائیے تے انیاں بیماریاں تو شفا تے انے تو فرما۔ قرآن میں میرا رب کیا کر رہا ہے؟ قسمیں بھی اٹھا رہا ہے، وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِ، انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم، یہ زیتون بھی میں نے اگایا۔ وَنَخْلًا، کھجوراں، اجوا پہ کھاندا ہے، مبروم پہ کھاندا ہے، امبر پہ کھاندا ہے، مجدوم پہ کھاندا ہے۔ بس سنن تے رکھیو، ہاں میں تو تانوں ساری قسماں گنوا دیتیاں نے۔ ہاں ہن چلو قرآن دے ذائقے نال چلو نا، مت یہ آکھو وے کاری کرنے کھوا دیتا تے کھادا تے ہے کوئی نہیں، منہ تے بند نے، پر قرآن سنا رہا ہوں ہے۔ وَنَخْلًا، اور کھجوریں، یہ ذائقے بھی کس نے پیدا کیے ہیں؟ میں رب نے یہ ذائقے بھی پیدا کیے ہیں۔ وَحَدَائِقَ غُلْبًا، سبحان اللہ، یہ باغات سیبوں کے باغات، یہ مالٹوں کے باغات، یہ انگور کے باغات، یہ کھجوروں کے باغات، گھنے باغات ہیں، یہ تو نے تو نہیں نہ اگائے۔ کس نے اگائے ہیں؟ کس نے اگائے ہیں؟ ہاں، چاند سورج پیدا کیے تیرے لیے، جانور سب کچھ بنایا تیرے لیے، اور تجھے بنایا اپنے لیے، یہ سب کچھ کھا اور سجدہ میرا کر، سب کچھ کھا اور گیت میرے گا۔ سبحان اللہ کہ یا علی مدد نہیں، یا رسول مدد نہیں، یا لجپال مدد نہیں، یا سیال مدد نہیں، کیا کہ یا اللہ مدد۔ سبحان اللہ، یہ التجا، یہ ندا، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، کھا بھی میرا اور گیت بھی میرے گا، متاع لکم ولانعامکم، تمہارے لیے بھی فائدہ ہے، ولانعامکم۔ قرآن دی خوشبو ذرا سنگو نا تو سمجھ آوے۔ متاع لکم، اوے تواڈے واسطے بھی کی نے چیزاں فائدے مند نے، ولانعامکم، تواڈے جانوراں واسطے بھی فائدے مند ہے۔ جیڑا مالک جانوراں دی غذا نہیں پہ بھلدا، او انسان دی غذا کنج بھول جائے گا؟ او اس مال کے لیے، اس رزق کے لیے سود کھا رہے ہو، شرابیں پی رہے ہو، شرابیں بیچ رہے ہو، ملک سے کے باہر شرابیں فروخت کر رہے ہو،
ہمیں مال ملے، دولت ملے، ملک ترقی کرے، حرام سے کبھی بھی ملک ترقی نہیں کرتا۔ یاد رکھنا، تھوڑا سا اٹھان ہو بھی تب بھی تباہیاں مقدر بن جایا کرتی ہے۔ میرے رب نے یہ قرآن سے تمہیں خوشبو بتلا دی ہوئی ہے۔ میں رب جانوروں کا بھی خیال کر رہا ہوں، تمہارا خیال کیسے نہیں کروں گا؟ تو فرمایا میں رب نے آسمان اور زمین بنائے فی ستۃ ایام، کنے دنوں وچ؟ 6 دنوں چ رب نے بنائے تے 7ویں دن چھٹی چھٹی۔ اس واسطے رب نے کیتے ہے، اس واسطے رب نے کیتے ہے کہ بندیو کدھر اے نہ ہوئے رب بنن دی کوشش کریو، وگا تگ لگے رہیو تے پھر کی آخر تے گیا جے پتہ کون سی لگیا۔ اے نہیں، آرام بھی کرو تے کام بھی کرو، اس واسطے رب نے اور کہا میں تو اس کا بھی محتاج نہیں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ جب وہ کسی چیز کو حکم دیتا ہے، ارادہ کر لے تو وہ کہتا ہے کن ہو جا، فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ میں نے 6 دن اس لیے رکھے ہیں نا، تمہیں معلوم ہو کام جو بھی کرنا ہے آہستہ کرنا ہے اور سنوار کے کرنا ہے۔ العجلۃ من الشیطان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوے جلد بازی کے دے وچوں شیطان دے وچوں شیطان دے کرتوت نے فٹافٹ موٹر سائیکل پجائی ہے تو تاریاں پٹدا گیا وے، پتہ لگ گیا اڈے تے جا کے دڑل، کوئی کادی کال سی کوئی پتہ نہیں جی، کادی کال سی۔ ہن کنے انج نے گڈی پجاندے نے، موٹر سائیکل پجاندے نے، پجا کے اگے جا کے چوک وچ کھڑے ہو گپاں لاں لگ پیندے نے، وہ نکمے ہوں اور پچھو کیوں پجائی ہے؟ بس جی جلدی ہے، جلدی یہ ہمارا جلدی لے گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ کس کے کاموں میں سے ہے؟ شیطان کے کاموں میں سے جلدی ہے۔ جلد بازی نہ کیا کرو، سلیقے سے سنوار کے کیا کرو۔ پھر فرمایا یہ نظام سارا تشکیل دے کے ثم استوى علی العرش، مانا ہے رب نے عرش پہ قرار پکڑا ہے۔ اب اس سے کیا مراد ہے جی؟ مراد یہ نہیں وہاں کرسی رکھی ہوئی ہے، وہاں عرش رکھا ہوا ہے، رب او دے اتے بہ گیا وے، یہ مراد نہیں۔ یاد رکھو میں جس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہوں نا، میرا وجود بھی ہے اور میں اس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہوں تو میں اس جگہ پہ قید ہوں۔ اب میں دائیں نہیں بیٹھا اور بائیں نہیں بیٹھا، کہاں بیٹھا ہوں؟ درمیان میں اس جگہ پہ بیٹھا ہوں تو میں مقید ہو گیا ہوں، میں قید ہو گیا ہوں۔ رب کا وجود بھی نہیں اور رب کو قید بھی نہیں، تو پھر ثم استوى علی العرش کا معنی کیا ہوا ہے؟ سمجھ لو یہ کنایا ہے اور متشابہات میں سے ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ساری کائنات کو بنا کے میں رب نے کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ سمجھ آیا؟ ثم استوى علی العرش، اس سے مراد کیا ہے؟ میں رب نے کنٹرول اپنے، جنوں اینی سمجھ لو نا، ملازم آوے تے ملازم نو بندہ سمجھا سمجھو کے چیزاں دے دوا کے تے پھر بندہ کہندا ہے لے وئی ہن پورے کار دی چابی تیرے کول ہے، حالانکہ تجوری دی چابی دتی ہے نہیں دتی، تے کی کہندا ہے سارے کار دی چابی، مطلب کی ہے؟ کنٹرول ہونا تیرا، اندر بندہ گیا یا باہر بندہ نکلیا یا گڑبڑ ہوئی پوچھا پوچھیت نہیں، کنوں پوچھنا ہے؟ میں تینوں پوچھنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کنایا۔ یہ چابی بول کے مراد کیا ہے؟ کنٹرول۔ مراد کیا ہے؟ کنٹرول۔ رب نے بھی ثم استوى علی العرش یہ بول کے کہا
میں نے کسی نبی کو، ولی کو، فرشتے کو، جن کو، کسی کو بھی میں نے کوئی اختیار خدائی نہیں دیا. یہ سارا کنٹرول میں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اور میں کیسے کرتا ہوں؟ یدبر الامر، سارے کاموں کی تدبیریں کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ روزی بھی وہی دیتا، اسے کہتے ہیں تدبیر. روزی بھی وہی دیتا ہے. کنو کلو تے کنو من، کنو لاکھ تے کنو کروڑ، کنو روڑ تے کنو کروڑ. یہ میں ہی ساری تدبیریں کرتا ہوں. کس کو اولاد دینی ہے اور کس کو اولاد نہیں دینی، کس کو گنتی میں کتنے دینے ہیں اور کس کو نہیں دینے، کس کے دینے ہیں اور واپس لے لینے ہیں، کون جوانی کو پہنچے گا اور کون بڑھاپے کو پہنچے گا، کس کا جنازہ باپ اٹھائے گا اور کس کا جنازہ وہ لڑکا اٹھائے گا. یہ ساری تدبیریں کون کرتا ہے جی؟ ایک اللہ. یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ. اور اس کے دربار میں کوئی بھی زبردستی بات منوانے والا نہیں، کوئی زور زبردستی سے منوائے اس کے دربار میں ایسا بندہ ہی کوئی نہیں ہے. سارے اس کے دربار میں کیا ہیں؟ التجا کرنے والے. امام الانبیاء بھی میدان محشر میں سجدے میں پڑھ کے کیا کریں گے؟ اس کی حمد کریں گے، التجا کریں گے. کوئی مائی کا لال ایسا ہے ہی نہیں جو رب سے زور زبردستی بات منوا لے. اب جس کے یہ سارے کام ہیں، آسمان بنانا، زمینیں بنانا، 6 دن میں بنانا، عرش پہ قرار پکڑنا، حکومت کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنا، جس کے سارے کنٹرول میں یہ نظام ہے شمسی و قمری. یاد رکھو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذالکم اللہ ربکم. سبحان اللہ. ہن سمجھ آندی پئی ہے جی اصحاب کاف نے کیڑی گل کیتی ہے؟ ربنا رب السماوات. یہ گل کیتی ہے نا، یہ ایویں نہیں کیتی، بڑی پیچھے قرآن دی بصیرت سی پیچھے ساری. اور یہی بات ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ جو سب کچھ بنانے والا، سارا کنٹرول کرنے والا. ربکم اچھا جی کدا جی نہیں ٹلے ٹلے پہ کہندے ربکم. سب کا رب، چھوٹوں کا بھی رب، بڑوں کا بھی رب، بردوں کا بھی رب، عورتوں کا بھی رب، سب دا رب ہوئی ہے. تے ہن ڈیمانڈ کی ہے میرے مولا، یہ ساریاں چیزاں 10 کے ڈیمانڈ کی ہے. فعبدو، خلاصہ آ گیا سمجھ جی؟ فعبدو، دقیانوس کا سجدہ نہیں ہے، ٹرمپ کا سجدہ نہیں، اور باقیوں کے قبروں کے سجدے نہیں، زندوں مردوں کے سجدے نہیں. فعبدو، سجدہ صرف کس کا؟ پکار صرف کس کی؟ ایک اللہ کی. اور التجا اور مانگنا صرف ایک اللہ سے اور کسی سے نہیں. فعبدو، اور پکار کر کے تو دیکھنا، میں جھولیاں نہ بھر دوں تو میں رب نہ ہوا. یہ ہے. اب ایک ہی آیت پڑھی ہے، رب و نا کی تفسیر ازی باقی ہے. حضرت ایک آیت سنائی ہے نا تے قرآن دی لذت ہی ہور سی. تے جدو قرآن بالکل شروع ہوئے گا صحیح آیات قرآن سے نکال کے تمہیں رب میں نے سمجھانا ہے رب کسے کہتے ہیں، اور پھر تمہیں سمجھ آئے گی کہ جو دربار میں بات نوجوانوں نے کی ہے وہ بات کی حقیقت یہ ہے. اس لیے کہا ربنا رب السماوات والارض. زندگی رہی تو بقیہ انشاءاللہ اگلے جمعے. وما علینا الا البلاغ المبین.